السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم۔ حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم کچھ منقبت کا اشعار پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ادب کے ساتھ بیٹھیں اور سستی نہ کریں، اور جوان لوگ وہ بالکل یہ سپورٹ لے کر نہ بیٹھیں۔ یہ بوڑھے لوگوں کی بات الگ ہے، وہ اپنا پیٹھ پر وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جوانوں کو میں کہوں گا کہ وہ یہ کھمبے کی وہ نہ کریں۔ کرسی ہے پھر بھی میں ایسے بیٹھا ہوں، ایسے نہیں بیٹھا۔ آپ اگر ایسے بیٹھیں گے تو اونگ آئے گی نا۔ ہاں، جس کو تکلیف ہے، بزرگ لوگ ہیں، کسی کو کوئی درد وغیرہ ہے تو اس کی بات الگ ہے۔ خواہ مخواہ اپنے جسموں کو آپ نازک مت کریں، یہ نازک مت بنائیں اور بغیر یہ سہارا لیے بیٹھیں۔ ممکن ہو تو یہ کمر کو ہمیشہ سیدھا رکھنا چاہیے۔ ہم پہلے منقبت کے کچھ اشعار سنتے ہیں۔ منقبت پیش کرنے والے ہیں حضرت سیدی سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت علامہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے بارگاہ غریب نواز میں عرض کیا ہے: غریبوں کے حاجت روا میرے خواجہ، غریبوں کے حاجت روا میرے خواجہ، امیروں کے مشکل کشا میرے خواجہ۔ غریبوں کے حاجت روا میرے خواجہ، امیروں کے مشکل کشا میرے خواجہ۔ سراپا محبت مجسم عنایت، سراپا محبت مجسم عنایت، ہے سلطان جود و سخا میرے خواجہ، ہے سلطان جود و سخا میرے خواجہ۔ حسین و حسن کی ہو آنکھوں کے تارے، حسین و حسن کی ہو آنکھوں کے تارے، میرے مصطفیٰ کی عطا میرے خواجہ، میرے مصطفیٰ کی عطا میرے خواجہ۔ رہے گی تمہاری حکومت رہے گی، رہے گی تمہاری حکومت رہے گی، بفیض رسول خدا میرے خواجہ، بفیض رسول خدا میرے خواجہ۔ جدھر دیکھیے ان کا چرچا ہے پیہم، جدھر دیکھیے ان کا چرچا ہے پیہم، بہر سو ہے جلوہ نما میرے خواجہ، بہر سو ہے جلوہ نما میرے خواجہ۔ ہجوم مریضان عصیاں ہے در پر، مریضان عصیاں یعنی گناہوں کے مریض۔ عرض کرتے ہیں: ہجوم مریضان عصیاں ہے در پر، ملے ان سبھی کو شفا میرے خواجہ، ملے ان سبھی کو شفا میرے خواجہ۔ تو یہ گناہوں کی جو مریض ہوتے ہیں ان کو ان سے شفا کیسے ملتی ہے؟ کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ہے ان کی جو بیان ہے ان کو سننا، ان کی جو تعلیم ہے ان کو سماعت کرنا اور ان پر عمل کرنا، اس سے بھی لوگوں کے دلوں کو شفا ملتی ہے، اور یہ بیماریوں گناہوں کی بیماری اس سے دور ہوتی ہے۔ اور اسی لیے یہ ہم نے یہ جو آپ کے بیانات کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، جو دلوں کو تازگی دیتا ہے، ایمان کو قوت دیتا ہے، اور یہ بیماریوں کو شفا دیتا ہے۔ شب و روز چلتی ہے اجمیر میں بھی،
شب و روز چلتی ہے اجمیر میں بھی مدینے کی جیسی ہوا میرے خواجہ، مدینے کے جیسی ہوا میرے خواجہ، خلوص و محبت کا نذرانہ لے کر، خلوص و محبت کا نذرانہ لے کر نظر در پہ حاضر ہوا میرے خواجہ، نظر در پہ حاضر ہوا میرے خواجہ۔ تو انشاءاللہ آج کچھ اور حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم ان کی باتیں سنیں گے، اور ان سے انشاءاللہ ہم فیض یاب ہوں گے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے یہ تربیت فرماتے اور آپ کی مجلس مبارکہ میں کیسی کیسی باتیں ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سنیں گے۔ کل کی باتیں آپ کو یاد ہی ہوں گی کہ کس طرح سے ہم نے کل سماعت کیا تھا، جس میں آخر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ قبرستان میں کھانا پینا اور قبرستان میں ہنسنا وغیرہ کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی اور حکایتیں بیان ہوئی تھی۔ جن حضرات نے نہیں سنا وہ سن لیں۔ آج 5ویں مجلس کے بارے میں حضور خواجہ غریب نواز کی جو مجلس تھی اس میں حضرت سیدی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ویسے اس سے پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ مسجد میں یہ بات ریپیٹ نہیں کی اور کچھ سننے والے ہمارے یہ نئے ہیں، تو یہ نئے لوگوں کو بھی سننے کا موقع ملے اور جو پہلے سن چکے ہیں ان کا وہ تازہ ہو جائے بیان، اس نیت سے پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے من تکرر تقرر، کہ جن چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے، تکرار کیا جاتا ہے، بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، وہ چیز دل میں قرار پکڑ لیتی ہے، وہ چیز دل میں چھپ جاتی ہے، نقش ہو جاتی ہے، یا یوں سمجھیے کہ جو چیز بار بار بولی جاتی ہے تو پھر وہ یاد رہ جاتی ہے، اور یاد رہ جاتی ہے تو عمل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں حقیر کے علاوہ یعنی کہ میرے علاوہ حضرت شیخ جلال الدین، حضرت شیخ علی سنجری، حضرت شیخ محمد اوحد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اور کچھ دوسرے بزرگ بھی موجود تھے۔ ان تمام بزرگوں اور مشائخوں اور درویشوں اور اللہ والوں کی حاضری میں میرے خواجہ ہند کے راجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اور بات کی شروعات کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں ان چلنے والے اہل سلوک کے نزدیک 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ 5 چیزوں کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ پہلی چیز ہے اولاد کو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، یہ عبادت ہے۔ دوسرا قرآن شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ تیسرا علماء کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ چوتھا کعبہ شریف کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور 5واں اپنے مرشد کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ غریب نواز نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اہل سلوک کے نزدیک ان 5 کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اولاد خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے ماں باپ کی زیارت کرتی ہے اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو بیٹا اپنے ماں باپ کے پاؤں چومتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام و مرتبہ
کہ ان کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد ویسے میں پوری مجلسیں اور پوری سب پورا کا پورا وہ میں آپ کو نہیں سناتا ہوں، اس میں سے کچھ باتیں ہی وہ سناتا ہوں، کیونکہ پورا سننا میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی ساری باتیں آپ کے لیے بہت ہارڈ اور مشکل ہو جائیں گی۔ آپ سننا تو آسان ہے، سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر وہ سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور بات طویل ہو جائے گی، اور ہر کسی کا وہ لیول نہیں ہوتا ہے کہ اتنی گہری باتیں اور اتنی بھاری وہ چیزیں، اور خواجہ صاحب کی باتیں تو پھر سمجھنا، اور یہ تو سلوک والوں کا کام ہوتا ہے، وہ تو ہم برکت کے لیے، اور ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی بات ہمارے دل پہ اثر کر جائے۔ ویسے تو ساری باتیں اثر کرنے والی ہیں، لیکن ہمارے نصیب جس کے بلند ہوتے ہیں ان کو زیادہ باتیں اثر کرتی ہیں۔ وہ جو جتنے زیادہ باتوں پر عمل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ قرآن شریف کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی ارشاد فرمایا کہ شرح اولیاء میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی طرف دیکھتا ہے یا دیکھ کر پڑھتا ہے اسے ڈبل ثواب عطا کیا جاتا ہے، ایک قرآن شریف پڑھنے کا، دوسرا قرآن پاک دیکھنے کا، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اور 10 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن شریف دیکھ کے پڑھنا۔ اور قرآن شریف زبانی یاد ہو، یعنی کہ منہ پر یاد ہو، تو بھی اس کو دیکھ کے پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ زبانی یاد میں جب آدمی منہ پہ پڑھتا ہے زبان سے تو اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جب وہ دیکھ کے پڑھے گا تو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور قرآن دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور قرآن اگر ہاتھ میں پکڑائے تو اب اس کو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب، قرآن دیکھنے کا بھی ثواب، اور قرآن کو چھونے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ ہے قرآن شریف۔ اور قرآن پڑھنے سے قرآن کا سننا زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبریل امین سے قرآن سنا، اور پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ سے قرآن سنا، تو قرآن پڑھنے سے اس کا سننا افضل ہوتا ہے۔ اور خواجہ صاحب نے آگے ارشاد فرمایا، یہ جو بات بیان ہوئی نا، اس میں ہم کہتے ہیں کہ غریب نواز نے فرمایا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی ساری باتیں وہ حدیث اور قرآن کی ہوتی ہیں، وہ ہر چیز میں آپ کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ آپ تو سب صحیح العقیدہ ہیں۔ کوئی بد مذہب خبیث انسان ہوتا ہے تو وہ کہے گا کہ غریب نواز کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس میں ثواب ملے گا نہیں ملے گا، کیا وہ نبی تھے؟ وہ کہاں سے کہتے ہیں کہ مقبول حج کا ثواب ملے گا ماں باپ کو دیکھ کر؟ تو اسے خبیث اور بد مذہب لوگ بہت زیادہ ہیں مارکیٹ میں، اور یہ گندگی بہت پھیلتی رہتی ہے۔ قیامت دجال کا زمانہ قریب آ رہا ہے، تو یہ دن بدن ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ ماں باپ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملا، غریب نواز کو کیسے پتہ چلا؟ کیا وہ نبی ہو گئے، وہی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ میں بیان کر دوں کہ یہ سب حدیث میں آیا ہوا ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ میرے پاس بیٹھتے ہو تو کئی ساری ہماری گفتگو ہوتی ہے، تو ہم بولتے ہیں کبھی کہ حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، یا فلاں کتاب میں لکھا ہے، کبھی نہیں بولتے۔ اب آپ جب بیان کریں گے دوسروں کو تو کیا بیان کریں گے؟ آپ کے لیے تو میرا بولنا ہی سند ہو جائے گی نا، کہ اس نے کہا تھا، اس نے بتایا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر میرے طرف سے آپ کو کہیں پتہ چلا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، اب آپ نے کہا کہ عبد القادر نے کہا کہ یہ فلاں کرنا جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ میں اپنی شریعت بیان کر رہا ہوں، معاذ اللہ۔ جائز نہیں مطلب یہ ہے کہ کہیں فقہ کی کتابوں سے یا کتاب و سنت سے کہیں سے یہ چیز مجھے تک پہنچی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ ثواب کا معاملہ ہے، تو اس میں جو بھی بیان ہوا کہ یہ ماں باپ کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، تو یہ حدیث میں آ چکا ہے۔ صحابہ کرام نے یہاں تک عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی محبت سے اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو، یعنی 1 مرتبہ دیکھنے کا تو مقبول حج کا ثواب ہے، اب کوئی بار بار محبت کرتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی کیا ایک ہی ثواب ملے گا ایک دن میں کہ 100 ملے گا؟
تو خلاصہ یہ بنتا حدیث کا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی خزانوں کی کمی نہیں ہے کہ شرط تو لاگو ہو جائیں کہ ایک دن میں صرف ایک ہی حج کا ثواب ملے گا. جتنی مرتبہ ماں باپ کو دیکھتے رہو گے محبت سے، آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. مقبول حج کا، ایسی حج جو مقبول ہو جائے، کیونکہ کئی سارے حاجی جاتے تو ہیں لیکن ان کی حج وہ مقبول. جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے حج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کے زبردست، وہ بہت نیک بندے تھے. خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے بات کرنے لگے. ایک دوسرے کو پوچھتا ہے کہ اس مرتبہ کتنے حاجی ہیں؟ کہاں اس مرتبہ 6 لاکھ حج کرنے والے آئے ہیں. تو پھر پوچھا کہ ان میں سے کتنوں کی حج قبول ہوئی؟ بولے ان میں سے 6 لوگوں کی حج قبول ہوئی ہے. پھر آگے کیا ہوا وہ میں بیان نہیں کرتا، بات یہیں پہ روک دیتا ہوں کہ پھر آگے کیا ہوا، کیونکہ وہ بھی مجھے وہ نام بھی یاد نہیں آ رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے، 6 لاکھ میں سے اس زمانے میں 6 حج قبول ہوئی، تو آج بھی یہ 30 25 35 لاکھ جاتے ہیں تو یہ پھر ضروری نہیں. اسی لیے جو حدیث میں آتا ہے کہ جو حج کرتا ہے وہ ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا. اب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ جو بھی کیا وہ حج کیے تو یہ دھل گئے سب گناہ، لیکن حدیث میں آتا ہے حج مبرور، ایسی حج کہ جو مقبول ہو جائے. اور حج مبرور کسے کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو اسپیشل سیشن رکھنا پڑے گا، وہ الگ سے سیکھنا پڑے گا کہ حج مبرور کیسا ہوتا ہے. تو وہ جو حج مبرور تک پہنچ گیا ان کے لیے یہ سب ہے، ورنہ کوئی بھی لٹیرا لفنگا پورے گاؤں کا مال کھا کر وہاں پہنچ گیا اور وہ سمجھے کہ میرا پچھلا سارا کچھ معاف ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بات جانو تو پوری جانو. یہ اردھ ستیہ جو ہوتا ہے، آدھا سچ، یہ جھوٹ سے بھی زیادہ نقصان کرتا ہے کہ آدمی کو آدھی ہی بات معلوم ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، علم نور ہے، جس میں یہی ہوگا کہ علم نور ہے اور جہالت اندھیرا ہے. آپ کے ذہن میں جو بھی طرح طرح کے سوالات آتے ہیں دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، فقہ کے تعلق سے، آدھی بات معلوم آدھی نہیں معلوم، کوئی کچھ اور بتاتا ہے کوئی کچھ اور بتاتا ہے، آپ کنفیوز سوں ساچو مانو بتا الگ الگ کیے چھے. تو انشاءاللہ ہر اتوار کو ہم یہ علم نور ہے کا سلسلہ چالو کرنے جا رہے ہیں. آپ حضرات اس میں شرکت کریں گے. عشاء کی نماز کے بعد 9:30 سے 10:30 ہم یہیں جامع مسجد میں بیٹھیں گے اور اس کا ایک میسیج بنا کر 2 نمبر ہم یہ عام کر رہے ہیں. جس کو بھی جو سوال ہو پورے کہیں سے بھی گجراتی میں، اردو میں، ہندی میں یا انگلش میں اپنا سوال میسیج میں لکھ کر یا وائس کے ذریعے ہمیں بھیجے. انشاءاللہ ہم اس کو سیشن میں ہم داخل کریں گے، اس کا جواب انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ دیں گے اور پھر اس کا وائس وغیرہ اس آدمی جس کو جو سوال بھیجا ہے اس تک بھی پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو آپ ساتھ دیں گے تو یہ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ یہ مجلس میں روبرو بھی حاضر رہنا ہے اور پورے شہر میں جہاں جہاں لوگ ایسی ویسی بات کرتے ہیں آپ ان سے سوالات لیں، سوالات اکٹھا کریں اور آپ کہیں کہ آپ کا یہ سوال ہے. ہم یہ علم نور ہے کہ سیشن میں یہ ہم سوال پوچھیں گے اور یہ پھر جواب ہم لائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح آپ کے جو بھی سوال ہیں ہوتے ہیں آپ پوچھتے رہتے ہوں کچھ نہ کچھ پورے دن میں، لیکن ایک وقت میں جب سب حاضر ہوں اس وقت ہم اس کا جواب دیں گے تاکہ سب کو پوری معلومات پہنچ جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ آپ کو ہر اتوار کو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا میسیج بھی آپ تک پہنچ جائے گا اور نمبر بھی پہنچ جائے گا کہ آپ کو جو بھی سوال ہیں آپ اس میں لکھ کر یا تو پھر وائس کے ذریعے ہم تک پہنچا دیں. پھر سیشن میں 9:30 سے 10:30 کا وقت رہے گا. جتنے سوال کا جواب ہم دے پائیں وہ دیں گے، ورنہ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اس کو شامل کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے
کہ یہ بد مذہب اتنے گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، جیسے یہ تھا کہ قرآن شریف کو چھونے کا بھی ثواب ملے گا اور ایک کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف کے بدلے میں۔ تو یہ سب حدیث میں آیا ہوا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور یہ الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ 30 نیکیاں ہو گئی اس کی۔ 3 نیکیاں ایسی ملے گی جو 10، ایک نیکی ایسی ملے گی جو 10 کے برابر ہے، تو یہاں پہ 3 نیکیاں ہوئی۔ تو اس طرح سے سب ہوتا ہے، لیکن ہر مرتبہ وہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر غریب نواز سے وہ باتیں آ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک عام احتیاط والا عالم بھی کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، کتاب و سنت سے بات کرتا ہے، اور جب اللہ کا ولی بات کرتا ہے وہ تو اکثر خاموشی ہی کو پسند کرتے، اور جب بولتے ہیں تو وہ سچوٹ بولتے ہیں اور حوالے والی بات ہی کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ تو یہ قرآن شریف کے بارے میں آپ نے سماعت کیا۔ اس کے بعد حضور سیدی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عالم دین کی طرف، اس سے پہلے تھا ماں باپ کی طرف دیکھنا، دوسرا تھا قرآن شریف کو دیکھنا، اب بات ہو رہی ہے علماء کی طرف دیکھنے کے بارے میں۔ غریب نواز فرماتے ہیں اچھا یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ لوگوں نے یہ نیا دھرم نکالا ہے کہ فقیروں کا مذہب الگ ہوتا ہے، علماء کی بات الگ ہوتی ہے، فقیروں کی اور عالم کی نہیں بنے گی۔ مجاوروں کے پاس جاؤ گے نا، مجاور کو تم کچھ مسئلہ بیان کرو کہ تم یہ مغرب کے وقت میں دھما دھم جو ڈھول بجاتے ہو یہ جائز نہیں، یہ جو عورتیں جمع کرتے ہو اور یہ جو نہ کرنے والے کام کرتے ہو یہ جائز نہیں، تو وہ کیا بولے گا پتہ ہے؟ مولویوں کی باتیں مت سنو، ہم فقیر ہیں، ہم درویش ہیں، ہم طریقت والے لوگ ہیں، ہماری بات الگ ہے، عالموں کی اور فقیروں کی نہیں بنے گی۔ پبلک مان لیتی ہے بات سچی ہے ہو، کیونکہ عالم کچھ اور ہی بولتا ہے اور وہ لوگ کچھ اور ہی بولتے ہیں، آپ ہو جاتے ہو کنفیوز۔ آپ کہتے ہو عالم کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیوں کہ نماز تو اس کے پیچھے پڑھنی ہے، وہ تو اس کو تو وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی۔ جنازہ پڑھنا ہے تو عالم کا چاہیے گا، بیٹی کا نکاح ہے تو عالم چاہیے گا، مسئلہ پوچھنا ہے تو عالم چاہیے گا، جمعہ عید پڑھنی ہے تو عالم چاہیے گا، آپ عالم کو تو چھوڑ نہیں سکتے۔ بولے نہیں، عالم اپنے حساب سے برابر ہے۔ پھر ایک لوگوں نے نئی چیز نکالی کہ ولیوں کے احکام الگ ہوتے ہیں، یعنی مسئلہ جو بھی جائز ناجائز حرام کا ہو، لیکن یہ جو مجاور لوگ ہوتے ہیں اور جو باپو ہو کے گھومتے ہیں تو ان کا پھر الگ ہوتا ہے حساب کتاب، اپنے کو بولنے کا نہیں بھائی، گستاخی ہو جائے۔ اچھا اب غریب نواز ولی تھے کہ نہیں تھے یہ بتاؤ؟ درویش تھے؟ فقیر جس کو کہتے ہیں، فقیر کا معنی ہمارے نزدیک وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سب دنیا داری چھوڑ دیتا ہے، وہی اسی کو فقیر کہتے ہیں۔ یہ مانگنے والے فقیر نہیں بولتے ہم، تو جو دنیا داری چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے وہ فقیر ہم اس کو کہتے ہیں۔ درویش ہوتا ہے وہ ایک زاہد جس کو کہتے ہیں، جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اس کو زاہد کہتے ہیں۔ تو وہ زاہد کو ہم وہ فقیر درویش وہ سب کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں۔ غریب نواز وہ تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا۔ اب آج کا یہ مجاور جس کی نہ داڑھی ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اور بہت نہ کرنے والے کام کرتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جمعہ میں بھی نہیں آتا، جمعہ تک وہ نہیں پڑھتا مجاور، اور فلانا باپو کی سواری آتے ہیں، فلانے کے وسیلے سے علاج کرتا ہے، فلانے کی دعا سے کام اس کا چلواتا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ہم نے تو یہ سنا کہ مولانا صاحب مسجد میں بیان کرتے تھے کہ جو شخص بغیر کارن کے عذر کے 3 جمعہ نہ پڑھے تو اس کا تو پھر اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اور آپ تو ولایت کا دعویٰ کرتے ہو، باپو گیری کرتے ہو۔ وہ کہے گا کہ وہ مولانا کے لیے مسئلہ ہے، ہم پہنچ گئے ہیں، ہماری بات الگ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیے غریب نواز کی بارگاہ میں کہ یا خواجہ غریب نواز، آپ تو زبردست اتنا کچھ جانتے ہو، شریعت کے بارے میں بھی، طریقت، حقیقت، معرفت سب آپ جانتے ہو، آپ ان راستوں سے گزرے ہو، پہنچ گئے ہو۔ ہم کنفیوز ہو گئے کہ کیا علماء کی بات سننی چاہیے یا ان جاہل دھکوں کی باتیں سننی چاہیے؟ تو غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ سننا ہے علماء کے بارے میں۔ یہ تو کہتا ہے کہ دونوں کی بات الگ ہوگی،
اور یہ دونوں الگ الگ ہیں، فقیروں کا دین مذہب الگ ہے. کیا فقیر اور مولانا الگ الگ نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ دونوں کے لیے قرآن الگ ہے، دونوں کی شریعت الگ ہے، دونوں کا دین الگ ہے، تو پھر نیم الگ کیسے ہو گئے؟ نیم الگ کیسے ہو گئے؟ ہاں، نیم الگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے جو سختی ہوتی ہے، جو نرمی ہوتی ہے، عام لوگوں کو جو چھوٹ ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کو وہ چھوٹ بھی نہیں ہوتی. عام لوگ اگر نفل نماز نہ پڑھے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر خاص لوگ جو ہیں مستحب کو بھی چھوڑیں تو پکڑ لے جائیں گے. تم نے چھوڑ دیا. عام لوگ اگر حرام بھی کریں تو کہا جائے گا کہ ان سے غلطی ہو گئی. حرام تو حرام ہے، مکروہ کا معنی مسئلہ لے لیں. مکروہ اگر عام لوگ کریں تو ہم اس کو زیادہ کچھ نہیں بولیں گے، بھئی چلو ایک مکروہ کام تھا اس نے کر لیا. لیکن جو خاص ہے، اہل سلوک ہیں، جو ارباب طریقت سے جو لوگ ہیں، وہ مکروہ تو چھوڑیں، اگر شک والا بھی کام کر لیا یا خلاف اولا کام بھی کر لیا تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ یہ کیا کیا تو نے کیوں کیا؟ تو ہمارا دوست ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ یہ جانتے ہوں گے کہ آپ دروازے پہ کھڑے رہو، راستے پہ کھڑے رہو، گزر رہے ہو، کتنے لوگ ادھر سے ادھر نکل رہے ہیں، ہزاروں لوگ ادھر سے ادھر نکلتے ہیں نا. آپ پہچانتے بھی نہیں، آپ کو وہ بلاتے نہیں، آپ ان کو بلاتے نہیں، لیکن آپ کو کبھی غم ہوتا ہے؟ لیکن آپ کا اگر خاص دوست وہاں سے نکلا اور آپ کو سلام نہیں کیا تو کیا کہو گے؟ وہ کہے گا کہ بھائی میرے آگے 150 لوگ نکل گئے، کسی نے تجھے سلام نہیں کیا، تو مجھے ہی کیوں کہتا ہے؟ تم کہو گے ارے وہ تو دور والے تھے، تو قریب والا ہے، تو میرا دوست ہے، تو نے بھی سلام نہیں کیا. اسی طرح شادی ہوتی ہے، 1000 لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، 1000 میں سے 200 لوگ نہیں آتے کھانے کے لیے ہماری شادی میں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جانے دو، لیکن 2-4 لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ نہ آئیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کو برا لگتا ہے. ہم فون کرتے ہیں، اس کو ملتے ہیں کہ بھئی تو کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی بیماری تھی، کوئی تکلیف تھی، کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کیا ہوا معاملہ تو بتا. پھر پتا چلے کہ نہیں وہ ایسے ہی نہیں آیا تو ہم کو بہت برا لگتا ہے. تو نہیں آیا، ارے بھائی 200 لوگ نہیں آئے تو 2 کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ 200 عام ہے، 2 خاص ہے. تو ولی کے احکام اس لیے سخت ہوتے ہیں کہ جو چھوٹ عوام کو ملتی ہے ان کو چھوٹ نہیں ملتی. انہوں نے الٹا کر دیا، انہوں نماز سے بھی گئے، فرض سے بھی گئے، واجب سے بھی گئے، سب سے گئے. سنیں خواجہ غریب نواز آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عالم دین کی طرف محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما جاتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہتا ہے. اب غریب نواز یہ فرماتے ہیں، اور یہ ڈاکو کیا کہتا ہے؟ مولانا سے دور رہنے کا. یہ آج کل یہ مجاور لوگ یہ کہتے ہیں عالموں سے دور رہنے کا گمراہ کر دیں گے، یہ سکھاتے ہیں. اور گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کی دکان بند ہو جائے گی. سنیں غریب نواز آگے فرماتے ہیں کہ علماء کی طرف دیکھنا اور ان کی عزت کرنا بھی ایک عبادت ہے. جس شخص کے دل میں، اب سنیں، جس شخص، اب یہ ڈاکو کا سنیں، مجاور کا دھتنگ کرتا ہے جو 420 کرتا ہے. اور یہاں پہ خواجہ غریب نواز کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جس شخص کے دل میں علماء و مشائخ کی محبت ہوتی ہے اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. 1000 سال کی عبادت کا مطلب ہے دن میں روزے رکھنا اور رات کو جاگ کر عبادت کرنا، اس کا ثواب ملتا ہے. کس کو؟ جو خود عالم نہیں ہے، علماء سے محبت ہے، خود شیخ طریقت نہیں ہے، لیکن طریقت والوں اولیاء کرام سے محبت، ان کی بات ہو رہی ہے. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں علماء و مشائخ کی محبت ہوتی ہے اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اگر اسی حالت میں
علماء و مشائخ سے محبت کرتا کرتا مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں علماء کا درجہ عطا فرماتا ہے جس کا نام علیین ہے، وہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ خواجہ صاحب تو یہ فرما رہے ہیں، تو پھر یہ کیا بول رہا ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی علماء سے محبت اور ان کی خدمت کا بڑا ثواب بیان فرمایا ہے۔ فتاوی ظاہریہ میں ہے، مجاور کہتا ہے کہ مولانا سے دور رہنے کا، عالم سے دور رہنے کا، غریب نواز کتابوں کے نام کے ساتھ۔ اور کیا بولتے ہیں یہ لوگ آج کل کہ مولانا کا کام کیا ہے؟ فتوے دیتے ہیں۔ فتوے تو سب پہ لگتے تھے، ہم فتووں سے تھوڑی ڈرتے ہیں۔ غریب نواز فتوے کا حوالہ دے کر بیان کرتے ہیں کہ فتاوی ظاہریہ میں ہے، یعنی فتوے والی بات کرنا یہ غریب نواز والا طریقہ ہے، اور فتوے کے ویرودھ میں بات کرنا یہ پرتھوی راج چوہان کا طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ صاحب کہ فتاوی ظاہریہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص علماء کے پاس آنا جانا رکھے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مولانا سے دور رہنے کا، ورنہ فتویٰ بیان کریں گے، تم کو یہ بولتے رہیں گے۔ غریب نواز حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو شخص عالم کے پاس آنا جانا رکھے، علماء کے پاس آنا جانا رکھے، اور کم سے کم 7 دن ان کی خدمت کرے، یعنی آنا جانا اور پھر 7 دن کم سے کم، اوچھا ما اوچھو 7 دن علماء یا مشائخ کی خدمت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، اور 7000 سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ اب غریب نواز سے حوالے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی، اب اور کچھ میں نہیں بولنا چاہتا۔ اب سمجھ رہے ہو نا کتنی دھاندلی ہو رہی ہے، مارکیٹ میں کتنا فراڈ ہو رہا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ فلاں فلاں درگاہ کا مجاور ہے تو اس کو کیا کیا سمجھتے ہیں، باپو نے کہا ہے، اور اس کو مطلب شریعت یہ، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو پوچھو غسل میں فرض کتنے ہیں تو غصے ہو جائے گا۔ مولویوں والی باتیں نہیں کرنے کی۔ ارے مولوی والی بات کون تھی؟ شریعت کی بات ہے۔ کیا تو محمد رسول اللہ کا کلمہ تو نے نہیں پڑھا؟ اس میں کہاں غصے ہونے کی بات ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے ارے وہ تو نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے، تمہیں خبر نہ پڑے، ہماری بات الگ ہے۔ کون سی بات الگ ہے؟ اسلام سے ہٹ کر تمہاری باتیں ہیں۔ خواجہ صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کے پاس آنا جانا رکھے اور کم سے کم 7 دن ان کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اس کو 7000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اور ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، اب تو بات ہی غریب نواز نے ختم کر دی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے آگے وہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے سارے اگر رہ سے بھی شک ہونے وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ ان کا اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ اجمیر شریف کے جو خادم ہیں اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، کچھ ہوں گے اللہ والے اور کچھ صحیح بھی ہوں گے، اپنے سب کو تو نہیں پہچانتے، لیکن عام طور پر جن کا ہمارا سامنا ہوتا ہے، اور عام طور پر جو لوگ وہاں پہ جو کرتے ہیں خدمت ہوتی ہے یا ڈاکو گیری، وہ تو جو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیسی کیسی باتیں وہاں پہ پھیلائی جاتی ہیں۔ اب ان کا کہو، ان کی بات مانو تو وہ کہتے ہیں کہ علماء کی بات مت کرو، فتووں کی بات آپ مت کرو۔ فتوا کون دیتا ہے؟ فقیہ، عالم، مفتی منع کرتے ہیں۔ بریلی شریف سب سے زیادہ جو ہمارا مرکز عقیدت، اس سے فتووں سے اتنی تکلیف ہو گئی، اور شریعت کی باتوں، اصل بات وہی ہے کہ جہاں پہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آئیں گے تو شریعت کی بات آئے گی۔ ان کو عالموں سے تکلیف یہی ہوتی ہے کہ وہ شریعت کی بات آتی ہے، اور جہاں پہ شریعت کی بات آتی ہے، قاعدے قانون کی بات آتی ہے، تو ان کا دھندا بند ہو جاتا ہے۔ پھر
ان کے دھندا نہیں، یہ گورکھ دھندا کرتے ہیں، یہ لوٹ مار کا دھندا کرتے ہیں، دین سے، اسلام سے، شریعت سے، سنت سے، سنیت سے، اہل سنت و جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ان کا حال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو تو نہیں مانتے، نہیں مانیں گے، اور جو بھی اللہ والا ہوگا ان سے ان کی دشمنی ہوگی، لیکن یہ مودی کی تعریف کریں گے، ان کی گود میں بیٹھ جائیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو آپ سمجھ رہے ہو کہ ان کے نزدیک دین، سنیت، ایمان، شریعت یہ معنی نہیں رکھتا ہے، ان کے نزدیک تو مال ہے، تو پھر سب کچھ کسی کی بھی جے وجر یہ پکار لیں گے۔ اب سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم غریب نواز کی فلاں فلاں اولاد ہیں، یا یہ ہے وہ ہے، ہم تو وہ جانتے نہیں کہ کون صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ اگر اولاد بھی ہے تو قانون تو ایک ہی رہے گا نا، اولاد کے لیے تو الگ قانون نہیں ہوتا۔ امام حسن حسین کے لیے اگر شریعت کی پابندی ضروری ہے، اور جو شریعت مصطفیٰ سے بغاوت کرے وہ تو پھر کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو کسی بڑے کی بزرگی اور کسی بڑے کی اولاد کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم رسول اللہ سے ہی غداری کر بیٹھو، انہی کی شریعت کا جنازہ نکالو پھر کہو کہ ہم فلاں فلاں کے اولاد میں سے ہیں، اور جو مسئلہ بیان کرے آپ اسی کو کوئی ناصبی کہہ دو، اور اسی کو آپ خارجی کہہ دو، اور اسی پر آپ الٹا اٹیک کرنا شروع کر دو، اور ان کی دشمنی کا حال یہ ہوا۔ آپ اعلیٰ حضرت کو کیا مانتے ہو؟ ولی مانو یا نہ مانو، مفتی تو ماننا ہی پڑے گا، ولی مانو یا نہ مانو، مجدد تو ماننا ہی پڑے گا، اور مجدد دین و ملت کا بارے میں ان سے اگلے مجدد جنہوں نے دین اکبری کا خاتمہ کیا، مغل بادشاہ جو اکبر تھا جس نے ایک نیا دھرم بنایا تھا، دین الہی جس نے کہا تھا، اس کا خاتمہ کرنے والے اس صدی کے مجدد امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پنجاب میں سرہند شریف ہے، وہاں پہ آپ کا مزار مبارک ہے، آج بھی وہاں پر اپنا فیض لٹا رہا ہے۔ وہ پورے مذہب کا خاتمہ کر دیا۔ لوگوں کو لگتا ہے ہماری حکومت ہے تو کیا نہیں ہو سکتا، ارے ایک اللہ والا آتا ہے پوری حکومت کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے، تمہیں پتہ ہی کیا ہے یار۔ ابھی وہ مجدد الفسانی ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ پورے دین اکبر بھی گیا اور ایسا خاتمہ کیا کہ اکبر کے بیٹے جہانگیر نے توبہ کی، اسلام میں داخل ہوا، اور یہی اکبر کے پوتے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی بہت بڑی خدمت کی، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر کا شمار بھی مجدد میں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے 500 علماء کو جمع کرا کر فقہ حنفی کی ہندوستان میں سب سے بڑی خدمت کی اس زمانے میں، اور فتاوی عالمگیری اور فتاوی ہندیہ کے نام سے مشہور ایک کتاب آپ نے مرتب فرمائی، وہ کبھی بیان ہوگا تو اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو یہی اکبر کے پوتے بنتے ہیں، لیکن مجدد الفسانی نے ایسی تبلیغ کا کام کیا کہ دین اکبری کو خاتمہ بھی کر دیا، اور اورنگزیب عالمگیر جیسی شخصیت کو وہ عروج اور ارتقاء اور وہ سلطنت کرنے کا ان کو موقع دیا کہ انہوں نے دین کی اور فقہ حنفی کی بہت بڑی خدمت کی، پھر یہاں تک کہ مجدد میں آپ کا بھی شمار، وہ کیونکہ پوری جماعت تھی تو وہ نام لیے جا سکتے ہیں۔ اب ایک وہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ہر صدی کا جو مجدد ہوتا ہے وہ اس زمانے کے تمام علماء کا بھی سردار ہوتا ہے، اور اس زمانے کے اولیاء کا بھی سردار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مجدد تھے تو ظاہری علماء کے تو ضرور سردار ہی تھے، لیکن جو باطنی علماء ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، اسی کے بھی وہ سردار ہوا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ کا ایک شعر ہے جو حمد بیان کی نعت کے رنگ میں، اور پھر فرمایا آخر میں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ خدا کے بندوں کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ تو کیا ہم تھے؟ ہم کو تو ہمارا دل کہاں لگا ہوا ہے پتہ نہیں ہوتا۔ مسجد میں نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کر کے شروع ہوتی ہے، کہاں گھوم کے آتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد یاد بھی نہیں آتا کہ کیا کیا یاد آ جاتا۔ سلام پھیر کے یاد کرنا کہ کتنے خیال آئے تھے۔
آپ خود بھول جاؤ گے، 25 خیال آئیں گے، 5 یاد آئیں گے کہ یہ بات یاد آئی تھی۔ اب جس کو اپنے دل کا پتہ نہ ہو وہ اعلیٰ حضرت کے دل کا پتہ کہاں سے لگائیں گے؟ اس سے مراد اعلیٰ حضرت کے زمانے کے اولیاء کرام ہیں جن کی توجہ دل پہ ہوتی ہے، جو لوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ ابھی تو دل میرے پاس تھا، کوئی آیا بھی نہیں گیا بھی نہیں، تو میرا دل گیا کدھر؟ تو وہ خدا کے بندے یعنی وہ والے اللہ والے اولیاء کرام نے، وہ جن کو اپنے دل کا تو پتا ہو، مخلوق کے دل کا بھی پتا ہو کہ کس کا دل کہاں لگا ہوا ہے، انہوں نے وہ توجہ دی کہ احمد رضا کا دل کہاں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ عام بندوں کی بات نہیں، خاص بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کو ڈھونڈو کہاں گیا ہے۔ تو ان کے دل کو ڈھونڈا اور پھر جواب دیا کہ مشکل سے پتہ چلا ہے ہمیں احمد رضا کہ تیرا دل کہاں تھا۔ وہ فرماتے ہیں پھر کرنے لگے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ رسول اللہ کے روضے کے سامنے ہم نے اس کو دیکھا، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، لیکن یہ نہ پوچھ کہ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کہ کیسا پایا۔ ایسی حالت میں ہم نے پایا کہ اب تو یہ مت پوچھ کہ کس حال میں پایا۔ پھر وہ کیسا پایا اس کے بھی اگلے اشعار آتے ہیں، تو وہ کئی سارے اشعار ہیں، پھر کبھی اس کا سلسلہ چلائیں گے، کبھی بہت ساری میٹر ہے ہمارے پاس۔ آپ بس سننے کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بھی سنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے اتنے بڑے ولی اور اتنے بڑے عاشق رسول اور اتنے بڑے مفتی جن کے بارے میں یہ داڑھی منڈے مجھاور کہتے ہیں کہ مفتیوں سے اور علماء سے دور رہو، یہ تمہیں گمراہ کریں گے، یہ تمہارا حال یہ کر دیں گے، اور مولویوں کی باتیں مت سنو، علماء کی باتیں مت سنو، یہ سالے ایسے ہوتے، گالیاں بھی بولتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ اب سنیں مجاور تو یہ کہتا ہے، اور عطائے رسول ہند کے راجا میرا خواجہ سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آل نبی اولاد علی کیا کہتا ہے وہ بھی سنو۔ کہتے ہیں کہ آل نبی اولاد علی کہہ رہا ہے کہ مولویوں سے دور رہو، کیا غریب نواز آل نبی اولاد علی نہیں تھے؟ سنیں، ایک تو فرماتے ہیں کہ 7 دن کم سے کم علماء کی خدمت کرے تو 7000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اس کے سارے گناہ اللہ بخش دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی نہ کرے، اس کے بارے میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک شخص علماء و مشائخ سے بہت حسد اور نفرت کرتا تھا۔ آج کے جو مجاوروں کی بات آئی اور آج کے یہ ڈپلیکیٹ باپوؤں کی بات ہے، جو صحیح ہیں وہ تو صحیح ہے، اس کے تو بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی، اور ظاہر سی بات ہے 100 میں سے 2-5 تو صحیح ہوتے ہی ہیں، تو وہ جو صحیح ہیں تو وہ تو صحیح ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں، مجاوری کرتے ہیں یا جو بھی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ جو اللہ نے ان کو خدمت دی وہ کر رہے ہیں، وہ تو بالکل صحیح ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ویرودھ کرتے ہیں علماء کا، اور پبلک جب اسے کہتی ہے کہ حضرت تم یہ کرتے ہو یہ تو جائز نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ نکارہ بجاتے ہیں، مغرب کا وقت ہوتا ہے، دھمادم ڈھول شروع ہو جاتا ہے، یہاں پہ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں اور یہاں پہ ڈھول بجائے جاتے ہیں، مجھے بتاؤ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ کون سا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مولویوں کی باتیں مت کرو، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم الگ کچھ کر رہے ہیں۔
تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جن کو علماء و مشائخ سے اتنی پرابلم تھی کہ حسد اور نفرت کرتا تھا، اور جب کسی مولانا کو کسی عالم کو سامنے سے آتے دیکھتا تو منہ دوسری طرف پھیر لیتا تھا. اتنا تکلیف تھی اس کو کہ بولے یہ سامنے سے آتا ہے کوئی اعلیٰ حضرت والا تو بولے منہ ہی پھیر لینا چاہیے، تو وہ منہ بھی پھیر لیتا تھا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اسے قبر میں اتارا گیا تو اس کا منہ جب قبلے کی طرف رکھا گیا، قبر میں اتارتے ہیں تو قبلے شریف کی طرف منہ رکھتے ہیں میت کا، تو جب اس کا منہ قبلے سے کی طرف رکھا گیا تو اس کا طرف اپنے آپ قبلے سے پھر کر دوسری طرف ہو گیا. اب جب لوگ اترے تھے قبر میں اس کو وہ دفنانے کے لیے، وہ بار بار اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے اور اس کا منہ قبلے سے پھر جاتا، وہ قبلے کی طرف کرتے، قبلے سے اس کا منہ پھر جاتا. جب بار بار ایسا کرنے لگے اور کسی بھی طرح سے قبلے کی طرف منہ رہا ہی نہیں، اچانک غیب سے آواز آئی. خواجہ صاحب روایت فرماتے ہیں اچانک غیب سے آواز آئی، مسلمانوں اس کا منہ ہرگز قبلے کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ یہ شخص اپنی زندگی میں علماء و مشائخ کو دیکھ کر ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا تھا. تو جو شخص علماء و مشائخ سے منہ موڑتا ہے ہم اس سے اپنی رحمت اور بخشش پھیر لیتے ہیں، اور وہ شخص مردود ہو جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن ریچھ کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ریچھ کی شکل میں اٹھایا جائے گا. تو فرمایا کہ وہ دنیا میں علماء سے منہ پھیرتا تھا، مشائخ سے منہ پھیرتا تھا، ہم نے مرنے کے بعد قبلے سے اس کا منہ پھیر لیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے بڑے بڑے حضرتوں کے نام ہوتے ہیں پیچھے قبلہ لکھا جاتا ہے. اسی طرح غوث پاک کے بارے میں بھی آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. قبلہ کسے کہتے ہیں؟ قبلہ اس چیز کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں، یا اس شخص کو کہتے ہیں جس کی طرف توجہ کی جائے، اس کو قبلہ کہتے ہیں. تو بڑے بڑے جو علماء کرام ہوتے ہیں اور خاص کر کے جو اللہ کے ولی ایسے کہ جو رشت و ہدایت بانٹنے کے لیے پبلک میں ظاہر ہو اللہ کر دیتا ہے، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لاتے ہیں، ان کے پیچھے ہم قبلہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ ان کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، اور وہ ہمیں جس طرح ہم قبلے کی طرف چہرہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ کر کے جانور کو قربان کیا جاتا ہے، قبلے کی طرف چہرہ کر کے میت قبر میں رکھا جاتا ہے، اور کئی ساری ہیں کہ جس میں قبلہ شریف کی طرف آدمی منہ کرتا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. اسی طرح کئی سارے شخص اور شخصیت دنیا میں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے تو ان کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے، ان کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جب وہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، جب آدمی ان کی طرف توجہ کرتا ہے تو ہم کو بھی وہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. ایسے شخص کو ہم قبلہ کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو کئی جگہ اب تو عام ہو گیا، کسی کے پیچھے قبلہ لگا لیتے ہیں، بھلے نہ اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، پاک ہونے کا طریقہ بھی قبلہ کچھ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا معنی ہوتا ہے، لیکن اصل معنی یہ ہوتا ہے. تو کئی ساری شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ والا ہوتا ہے کہ جب آدمی ان کے در تک پہنچتا ہے تو وہ اللہ کے در تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے. تو یہ ہے قبلہ. تو یہ جو علماء و مشائخ کے بارے میں کون روایت فرما رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بات کو نقل فرمانے والے اور آپ کے خواجہ صاحب کے جو ملفوظات لکھنے والے ہیں حضرت سید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ سب لکھ رہے ہیں. کتاب کا نام ہے دلیل العارفین، اور جو میں نے آپ کو روایت سنائی وہ یہ ہے پانچویں مجلس جو آپ کی تھی، اس میں یہ باتیں بیان ہوئی تھی. اگر کسی کو کوئی شک ہو تو وہ جا کے دیکھ بھی سکتا ہے کہ کیا خواجہ صاحب نے ایسا فرمایا تھا، وہ دیکھ بھی سکتا ہے. 5ویں مجلس میں یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں. تو یہ حوالوں کے ساتھ ہم تو باتیں کرتے ہیں، اور جو بھی عالم مفتی ہوتے ہیں وہ حوالوں سے ہی باتیں کرتے ہیں.
اسی لیے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی باتیں نہیں سننے کی، ہماری ہوا میں پھیکم پھیکی تم کو سننے کی۔ اور ظاہر سی بات ہے جو ہوا میں ٹھوکم ٹھوکے پھیکم پھیکی سنتا ہے اس کی حال کیا ہوتا ہے، تو شروع میں نے عرض کیا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت ایک وقت وہ آتا ہے کہ کٹی پتنگ جیسی حیثیت ہو جاتی ہے۔ کٹی پتنگ آپ نے دیکھا ہے، اس کو بولتے ہیں کیپی، کٹی پتنگ۔ پتنگ جب کٹ جاتی ہے، اپنا اس کا دور ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کا کوئی ٹھکانے، ایسے ہو جاتی ہے، دیکھو ایسے یوں کرتی ہے پتنگ، ایسے ہو۔ اب کہاں جا کے گرے گی پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ کسی کی چھت پہ جا سکتی ہے، روڈ پہ بھی آ سکتی ہے، مسجد کے سین میں بھی گر سکتی ہے، کسی بت خانے میں بھی گر سکتی ہے۔ تو جو ہر کسی کو سننے جاتا ہے اور ہر کسی کو پکڑنے جاتا ہے، پھر خاص کر کے بد مذہب بد عقیدہ لوگوں، اور پھر یہ فاسق اور فاجر، یہ داڑھی منڈے لوگ اور جاہل لوگ، کسی کو بھی وہ اپنا پیر اور مرشد بنا لیتا ہے، اس کی حیثیت ہو جاتی ہے کٹی پتنگ۔ کہاں جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، کہاں سے آیا تھا کہاں گیا۔ تو آپ کٹی پتنگ مت بنے، تو آپ پھر کیا بنے؟ آپ کے پی مت بنے، آپ پھر ٹی ٹی ایس بنے، ٹناٹن سنی بنے۔ پی پی ایس بھی ہوتا ہے، پل پلا سنی، سلے کلی والا، બધાને કોઈને કાંઈ કહેવાનું ન હોય ને આપણે બધું ભેગું થઈને રહેવાનું નહીં ને, તો उसका भी फिर एक दिन वो आता है कि वो कट हो जाता है, कटी पतंग हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये वो चीज़ें हैं کہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو یہ عقیدوں کو بھی مضبوط کرتے ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یک در گر محکم گیر، ایک در کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ ایک در کو پکڑ کے رکھو گے تو آپ مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو آپ کہیں نہ کہیں ضرور پہنچو گے۔ اور ہر 5 منٹ پہ رستے بدلو گے، ہر 5 دن میں یا 5 سال میں کسی نہ کسی نئے کو پکڑو گے تو کیا ہوگا؟ آدھا سفر ہوا ہوگا، واپس تم پھر سے شروع کرو گے، پھر کہیں اور جا کے شروع کرو گے، اور اس میں اگر کوئی جاہل یا گمراہ آ گیا تو تمہارا تو پھر بیڑا ہی غرق ہو گیا، پھر تو سیدھا وہ جہنم میں ہی پہنچا کے دم لے گا، پھر چھوڑے گا ہی نہیں تمہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو ہے کہ ایک در کو پکڑ کے رکھے، اس کے بعد اب انشاءاللہ کل 12ویں رات ہے اور ہم نے 7 سے شروع کیا، 7 8 9 10 11 12، تو کل 6واں بیان ہے، آخری بیان انشاءاللہ ہمارا ہوگا۔ اور انشاءاللہ پھر صحبت کا اثر، اس کے بارے میں حضرت خواجہ غریب نواز کی کیا ارشادات ہیں، ملفوظات ہیں، اور آپ کی کیا تعلیمات ہیں کہ صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے گھمے ہوئے نا آپ نے کہیں اثر જ ન થાય، આપણા બધા ભાઈબંધ દારૂ પીવે માવા ખાય આપણને કોઈ દિવસ કાંઈ આપણે આઈડ્યું નથી، تو پھر ان کی بات میں کتنا دم ہے اور اس کا سیلف کانفیڈنس کتنا ہے کہ جو کہتا ہے کہ આપણામાં કાંઈક જોઈએ، ભલે ને દુનિયા ગમે કરતી હોય આપણે બધા ભેગા બેસીએ ખરા، આપણે કોઈ દિવસ કાંઈ ન કરીએ، تو پھر وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے، اور کیا یہ حقیقت ہے کہ پھر یہ پھنسانا ہے کہ خالی یہ دھوکہ ہے یا فہم ہے۔ اور خواجہ غریب نواز صحبت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ زندگی چمن رہا تو پھول کھلتے رہیں گے، زندگی رہی تو ہم ملتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور سادات کرام، اہل بیت عظام اور علماء کرام، صحابہ کرام، مشایخ کرام کی سچی عقیدت و محبت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی ان اچھے اور اللہ والوں کی محبت میں فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا حشر بھی، ہم تو دعا میں بھی مانگتے ہیں کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔